من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ اور اذ یہ اذکر سے اذ جب یاد کیجیے قال کہا فرمایا ربک آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفۃ نائب قالو انہوں نے کہا قالو انہوں نے کہا کیا تجعلو تو بنائے گا فیہا اس میں من ان کو یفسدو جو فساد کریں گے فیہا اس میں یعنی زمین میں ویسفکو اور بہائے گا الدماء خون یعنی ایسے انسان کو ونحن اور ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کرتے ہیں حمد کے ساتھ ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں یہ فرشتوں نے کہا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں میں تھوڑی سی حدیث آپ کو سنا دوں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تعلیم شروع ہوتی ہے کوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں آپس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فخر فرما رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یعنی وہ اس طرف اشارہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے تو زمین میں فساد کرنا ہے لیکن جو اللہ اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تعلیم اور تعلم کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے کہ یہ دیکھیں تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تقدیس اور تیری پاکی بیان کے لیے ہیں قال اللہ نے فرمایا انی عالم میں جانتا ہوں ما لا تعلم جو تم نہیں جانتے وعلم اور اس نے سکھایا آدم کو اسماء نام اسماء کلہا سارے نام اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو سکھایا ثم پھر آرادہم ان پر پیش کیا ان ناموں کو ان پر پیش کیا علی الملائکۃ کن پر فرشتوں پر فقال وہ رب تبارک و تعالی فرمایا انبئونی مجھے بتاؤ باسمائی یہ نام ہاؤلائی ان کے نام ان کنتم اگر تم صادقین سچے ہو قالو انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے فرشتوں نے کہا لا علم لنا ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے الا مگر ما جو علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا اتنا ہی ہمیں علم ہے انک بے شک تو انت ہے العلیم علم والا الحکیم حکمت والا قال اللہ تبارک و تعالی فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم بتا دے انہیں باسمائہم ان اشیاء کے نام فلما جب انباہم آدم علیہ السلام نے بتایا باسمائہم ان اشیاء کے نام قال اللہ کریم نے فرمایا علم کیا نہیں اقول لکم میں نے تم سے کہا تھا کہ انی عالم بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی والارض اور زمین کی وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم اور جو تم تکتمون چھپاتے ہو تو یہ انشاءاللہ آہستہ جیسے ہم آگے شروع کریں گے نحو اور صرف کریں گے تو ان کے سیغے بھی آپ کو سمجھ آئیں گے ان کی معنی بھی انشاءاللہ تو یہاں سے یہ بات معلوم چلی کہ سب سے پہلے جو اللہ نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے وہ علم کے لحاظ سے جو سب سے پہلا جو ٹاکرا مناظرہ ہوا وہ علم کے بارے میں ہوا تو جو زیادہ علم سیکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اس کے درجات اور اس کی فضیلتیں عزتیں بڑھتی ہیں علم یہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کریم نے جو پہلی وحی نازل فرمائی ہے اس میں بھی علم کا ذکر اقرا ٹھیک ہے حالانکہ قرآن کی بڑی مطلب نماز کی بڑی فضیلت ہے روزے کی حج کی زکاتی لیکن پہلی وحی کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ اقرا سے ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم اتنا پسند ہے اس لیے علم سیکھنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم یہ سیکھنے سکھانے کے ہم اس مراحل میں گزر رہے ہیں اللہ میں استقامت نصیب فرمائے اور اذ قلنا اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے کہا اسجدو ابھی اسجد کیسے ہوگا یہ آگے ہم صرف کے قانون پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا ویسے تو ملا کر پڑھیں گے للملائکۃ اسجدو الگ پڑھیں گے اسجدو یہ انشاءاللہ عنقریب جب آپ صرف میں یہ امر کے قوانین پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ علم ہو جائے گا اللہ نے فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو لی آدم کو فسجدوا سجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر اس ابلیس نے شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو کیونکہ شیطان بھی عبادت کر کے وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا فرشتہ تو نہیں تھا تو وہ جن تو پوری جماعت کو حکم تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو بھی اس حساب سے حکم تھا اس نے انکار کیا اس نے انکار کر دیا واستکبر و تکبر کیا وکان اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے تکبر کیا یہ جو واقعہ ہے بہت ساری جگہوں میں قرآن پاک میں ہے اس کا ذکر ہے تو سورہ ہجر میں ہے اور سورہ قوف میں ہے سورہ صاد میں ہے جس میں اس نے واضح کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کی گئی یہ اس نے تکبر کیا
وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہو انت تم و زوجک اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں وکلا دونوں کھاؤ منہا اس میں سے راغدن بغیر روک ٹوک کے حیث شئتما جہاں سے تم چاہو ولا تقربا لیکن قریب مت آنا ہادہی الشجرۃ اس درخت کے. اب نے پڑھا نا ہادہی جب کسی چیز کی طرف اشارہ ہوگا اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ مؤنث ہے تو اشارہ بھی مؤنث کا ہوگا. الشجرہ تھا یہ مؤنث تھا تو اشارہ بھی کسی چیز کا آ گیا مؤنث کا آ گیا. جتنے بھی ہم اصول اور قوانین پڑھیں گے یہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ اصول اور قوانین بنائے گئے ہیں قرآن و حدیث کو سامنے رکھے. تو ہادی شجرت اس درخت سے کے قریب نہ جانا فتکونا ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے یعنی اس کے قریب جاؤ گے تو ظالموں. فَأَزَلَّهُمَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس جنت سے اس درخت سے. فَأَخْرَجَهُمَا تو نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس میں سے کانا فی جس میں یہ تھے. اور قلنا ہم نے کہا اہبطوا اترو ملا کر پڑھیں گے وقلنا اہبطوا جب آپ سیکھیں گے صرف کے قوانین تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہبطوا کیوں ہوا. وقلنا اہبطوا ہم نے کہا اترو بعضکم لبعض بعض تم میں سے بعض کے لیے عدو دشمن ہیں ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر جائے قرار ٹھکانہ ہے ومتاع اور متاع سامان زندگی ہے الی حین ایک مدت تک. فتلقا پھر سیکھ لیے آدم نے من ربی اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات فتاب علیہ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. یعنی وہ کلمات سیکھے اور پھر وہ کلمات بار بار اللہ کی بارگاہ انہوں نے پیش کیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائی. قرآن پاک میں ان کلمات کا ذکر ہے لا الہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور حدیث میں نبی علیہ السلام کے ساتھ وسیلے کی دعا بھی ہے تو دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. انہ بے شک وہ هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. قلنا اہبطوا ہم نے کہا اتر جاؤ منہا اس میں سے زمین سارے شیطان بھی آدم علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی زوجہ بھی. فاما پھر اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تابع تو جو پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی فلا خوف کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین وہ لوگ جو کافر ہوئے وکذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیات نے ہماری آیتوں کو اولئک یہ لوگ اصحاب النار یہ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس میں آپ نے اس رکوع میں آپ نے علم سے متعلق پڑھا اور اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے بھیجا اس سے متعلق آپ نے یہ الحمدللہ آپ نے پڑھا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ریاض الصالحین واعظ میں اعتدال سے متعلق ہم نے پڑھا تھا. وقار اور سکون سے متعلق بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اب ہم نے پڑھنا ہے آگے مہمان کی عزت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جس کا ترجمہ کہ اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام جواباً کہا سلام فرمایا اجنبی لوگ ہیں. پھر اپنے گھر گئے اور ایک فربا بچڑا لے آئے پھر اسے ان کے پاس رکھا اور کہا کیا تم نہیں کھاتے. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہاں یہ ایک آیت سورہ ذاریات سے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور انہیں پہلے سے ہی برے کاموں کی عادت تھی. فرمایا قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے ستھری ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں مہمانوں کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے آپ نے ان کی آؤ بھگت کی اس کا ذکر سورہ ذاریات میں ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے آپ نے ان کی آؤ بھگت کی احترام کیا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہمانوں کا ذکر فرمایا. تو علامہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا قرآن پاک کی آیت لا کے مہمانوں کی عزت سے متعلق 2 آیتیں انہوں نے لکھی. حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی خاطر
تواضع کرنی ہے چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اور اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، پہلی بات فرمائی کہ مہمان کی تواضع کرے، خاطرداری کرے، دوسرا یہ کہ صلہ رحمی کرے، اور تیسرا یہ کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ ابو شریح فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی اچھی خاطر تواضع کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کب تک ہے؟ فرمایا ایک دن اور ایک رات، ایک دن اور ایک رات میں انہیں اچھا کھانا، روٹین سے ہٹ کے کھانا پیش کرنا، اسے کہتے ہیں تواضع، اور ضیافت 3 دن تک ہے، اور اس سے زائد صدقہ ہے، یعنی ایک دن میں ایک جو پہلا دن رات ہے اس کو اچھا کھانا، روٹین وائز سے ہٹ کے کھانا، گوشت وغیرہ چیزیں لا کے دینا، پھر 3 دن اس کے بعد پھر ہلکا جو روٹین وائز کھلانا، اور اس کے بعد جو کھلاتا رہے گا اگر زائد وہ مہمان رہتا ہے تو یہ کیا ہے جی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کے پاس اتنی مدت ٹھہرنا جائز نہیں کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ ٹھیک ہے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ اسے کس طرح گناہ میں مبتلا کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کہ اس کے پاس ٹھہر جائے لیکن اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ اس کو گناہ میں، یعنی وہ تو گھر میں رکی سکھی کھا کے گزارا کرتا، مہمان آ گیا تو اس طرح آؤ بھگت کرنا مشکل ہو جائے اس کے لیے، تو اتنے دیر اس کے پاس نہ رہے۔ تو یہ ہم نے مہمان سے متعلق اور مہمان نوازی سے متعلق ہم نے اس کو سنا۔ انشاءاللہ کل اس کو مزید آگے ہم نئے ٹاپک کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قانون شریعت، اس سے متعلق ہم نے خدا ہر عیب سے پاکی بھی ہم نے پڑھ لیا، تقدیر بھی ہم نے پڑھ لیا، نبی اور رسول یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، معصوم، ولی کو نبی سے افضل ماننے، جی آپ میں سے یاد ہے کسی کو کہاں سے پڑھنا ہے؟ جی زین صاحب کہاں سے پڑھنا ہے؟ جی زین جی حضور اس سے تھوڑا پیچھے پڑھنا ہے، یہاں سے ہی پڑھنا ہے حضور۔ یہ ولی یہاں سے معصوم کون ہے؟ میرے خیال سے یہاں سے پڑھنا ہے۔ اور کوئی بھائی بتائے؟ جی سر میں بتاتا ہوں، ولی کون، ولی کو نبی یہ پڑھیں گے آج چوتھی سے مفتی صاحب میں نے جو ہے نا جس دن کلاس ہوتی ہے نا اس دن میں یہ ڈال دیتا ہوں کہ کیا کیا ہم نے سبق پڑھے تھے، گروپ میں ڈال دیتا ہوں ماشاء اللہ۔ تو پیج نمبر 34 تک پڑھا تھا ہم نے، یہیں تک پڑھا، یہی سے پڑھنا ہے، ولی کو نبی سے افضل یہی سے پڑھنا ہے نا؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ جی طاہر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ جی ادھر یہاں سے پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم۔ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھ لیں۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ غیر نبی یعنی صحابہ وہ نبی نہیں ہے تو وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتے، کسی نبی سے بھی افضل نہیں ہو سکتے، ان کا درجات بہت زیادہ ہیں تو ان کو ان سے افضل نہیں مانا جا سکتا۔ عقیدہ نمبر 17، نبی کی عظمت۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے، ادنا توہین بھی بڑا احتیاط کا معاملہ ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چھوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی ہے اور کلمہ کفر ہے۔ یہ 4 جو لکھا ہوا ہے نا، یہ نیچے اس کا جو ہے وہ اس کا نیچے حوالہ بھی دیا ہے کہ کس نے یہ کہا ہے۔ نبی کی حیات، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہے جیسے دنیا میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے کیونکہ شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے سارا کچھ، تو نبی تو ان کے امت ہی ہوتے ہیں، ان کی زندگی ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ نبی کا علم، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہے، لہٰذا یہ علم عطائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے لہٰذا ذاتی ہوا۔
اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی و رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں. کچھ لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، تو آپ نے اس کی وضاحت فرمایا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے. نمبر 1 میں وہ آیات بھی ہیں اور نیچے وہ احادیث بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو وہ ذاتی علم ہے، اور باقی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا. یہ قرآن پاک میں ہے. عقیدہ نمبر 19، کوئی امتی زہد و تقوی اطاعت عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا. انبیاء علیہ السلام سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے. ان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کم و بیش کہتے ہیں. 1,24,000 ہم کیا کہتے ہیں؟ کم و بیش. انبیاء علیہ السلام کے رتبے، سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے اور ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا. سب آدمی انہی کی اولاد ہیں، یہی سب سے پہلے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا، جسے ہم نے پڑھا ہے. فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوا شیطان کے، اس نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون مردود ہوا. ملعون یعنی اس پر لعنت کی گئی، مردود اس کو یعنی کہ رد کیا گیا، اس کو نکالا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک بہت نبی آئے. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ان کے علاوہ ہزاروں، یہ چاروں نبی بھی تھے اور رسول بھی. سب سے آخری نبی اور رسول ساری مخلوق سے افضل، سب کے پیشوا حبیب خدا ہمارے آقا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ہوگا. جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانے میں کسی اور نبی کو مانے یا نبوت ملنی جائز جانے، وہ کیا ہے؟ کافر، یعنی نیا نبی نہیں آئے گا. ہمارے نبی کی خاص فضیلتیں اور کمالات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا. انبیاء، فرشتے، زمین، آسمان، عرش، کرسی، تمام جہان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے نور کی جھلک سے بنایا. اللہ یا اللہ کا برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمالات، جتنی خوبیاں ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی. یعنی یہ اللہ کے برابر نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، یعنی اللہ کے بعد جو وجاہت ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. تمام جہان میں کوئی کسی خوبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے نبی ہیں اور ہر شخص پر آپ کی پیروی لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دی. یہ احادیث سے ثابت ہے، نیچے کافی روایتیں بھی. دنیا اور دین کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ نیچے انا قاسم واللہ یعطی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، یعنی عرش پر بلایا، اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا، اپنا کلام سنایا، جنت، دوزخ، عرش، کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی. یہ سب کچھ رات کے تھوڑے وقت میں ہوا. قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے، یعنی اللہ عز و جل کے یہاں لوگوں کی سفارش کریں گے، گناہ معاف کرائیں گے، درجے بلند کرائیں گے. اس کے علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر میں گنجائش نہیں. یعنی یہ ہم سنتے آتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 9 میر. سبق نمبر 2، اسم، فعل اور حرف کی علامات. کوئی بھی چیز نشانی اور یعنی کہ علامت، کوئی بھی چیز علامات سے پہچانی جاتی ہے. تو علامات یعنی نشانیاں. تو آج ہم نحو میر سے متعلق پڑھیں گے کہ ہمیں اسم کی علامت، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اسم ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حرف ہے اور کیسے پتہ چلے کہ یہ فعل ہے. تو وہ علامات اگر ہم نے یاد کر لی تو ہم جیسے ہی ہم قرآن پاک پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے. اسم کی علامات. شروع میں الف لام کا ہونا، الحمد، یہ سمجھو کہ جس کے شروع میں الف لام ہوگا وہ اسم ہوگا. شروع میں حرف جر ہو، جیسے بی زیدن الی المدینہ، با حروف جارہ آپ کو آگے انشاءاللہ یاد کرائیں گے، یہ 17 ہیں.
تو حرف جر شروع میں آ جائے یہ بھی اسم کی علامت ہے. آخر میں تنوین ہو جیسے راجل، دو زبر دو زبر دو پیش جو ہوتے ہیں وہ اسم پر آتے ہیں. مسند الیہ ہونا جیسے زید عالم، بکر فاضل. مسند الیہ ہونا یعنی جس کی طرف کوئی چیز نسبت کی جائے، فعل کی طرف نسبت نہیں ہوگی، اسم ہی کی طرف کیا ہوگی؟ نسبت ہوگی. مضاف ہونا جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام. جو پہلے جس کو مضاف کہتے ہیں دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھایا. تو مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے. مصغر ہونا یعنی جس کا کہتے ہیں چھوٹا پن. اس کے نیچے آپ دیکھیے گا، نیچے جو ہے نا اس کی جو شرح کی گئی اس کو بھی آپ دیکھیے گا. جیسے قریش، رجیل، چھوٹا آدمی. ٹھیک ہے، مضاف. اچھا، ساتواں منصوب ہونا جیسے مکی، مدنی. کسی چیز منصوب یعنی مکی سے مراد مکی میں رہنے والا، مدنی مدینے میں والا، بغدادی بغداد کا رہنے والا. تو بغداد کی طرف نسبت ہو گئی نا، منصوب ہے مکی مدینے کی طرف. تسنیہ ہونا جیسے رجلن سے رجلان عالمان، یہ بھی اسم کی علامت ہے، رجلان عالمان. جمع ہونا جیسے رجال، رجلن سے ایک مرد، رجال اس کی جمع ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے. موصوف ہونا جیسے جا رجل عالم، آیا ایسا آدمی جو عالم ہے. تو موصوف یہ اسم ہو سکتا ہے، حرف یا فعل نہیں ہو سکتے. آخر میں تائے متحرکہ کا ہونا جیسے داربتن، یہ بھی اسم کی علامت ہے. تو اسم کی 11 علامات ہیں. آپ نے ان کو جیسے یاد کرنا ہے، جیسے قرآن پاک کھولنا ہے، آپ نے حدیث کھولنی ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ جب فعل کی علامات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ فعل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حرف کی علامات. اس کو خوب رٹیے گا، یاد کیجئے گا کہ یہ 11 علامات جو وہ کس کی ہیں؟ یہ اسم کی علامات ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاء العربیہ 4 سبق آپ نے پڑھ لیے تھے، اور الدرس الخامس 5واں سبق. ٹھیک، الدرس موصوف الخامس صفت آپ نے پڑھا نا، موصوف اور صفت وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. 5واں سبق محفظۃ بیگ، مکتب ڈیسک، لوح تختی، قرۃ گیند، کبش مینڈا. یہ میرا یا میری. ٹھیک ہے، میرے لیے. جیسے ابھی ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو اس لیے ہدایا. تو اسی طرح جب کسی اسم کے ساتھ آخر میں یا لگ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے میری. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا شجرتن پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر یا نکالے گے شجرتی کہیں گے کہ میرا درخت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حدیقتن باغ تھا، یا ڈالیں گے حدیقتی میرا باغ آ جائے گا. اب اس کی یہ تختی اس بارے میں. محفظتن بیگ، تو محفظتی میرا بیگ. مکتب ڈیسک، مکتبی میرا ڈیسک، یا متکلم اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا اور میری یا. لوحی میری تختی، قرتی میری گیند، کبشی میرا مینڈا. کتابن کتاب ہے نا، اب کہیں گے میری کتاب تو کیا گا؟ میری کتابی. ہاذا یہ تفاحی، تفاح آپ نے پڑھا نا سیب. ہاذا تفاحی، یہ کیا ہے؟ یہ میرا سیب ہے. اجازت آپ نے پڑھا امرود، تو حاضی اجازتی، یہ میرا امرود ہے. دراجت پڑھا تھا آپ نے پیچھے پڑھا تھا دراجت زید، زید کی سائیکل. اگر آپ کہیں میری سائیکل تو کیا کہیں گے؟ دراجتی میری سائیکل. اور آپ کہیں گے یہ میری سائیکل ہے تو کہیں گے کہ ہاذی دراجتی، یہ میری سائیکل ہے. ہاذی قطتی، یہ میری بلی ہے. شاتن سوداؤ شاتی، شاتن بلی، سوداؤ کالی بلی، شاتی میری بلی ہے. ٹھیک ہے، شاتن سودا کالی بلی، شاتی میری بلی ہے. کتابن کبیر بڑی کتاب، کتابی میری کتاب. کتتن صغیرتن چھوٹی بلی، کتتی میری بلی ہے. قرۃن صغیرتن چھوٹی گیند، قرتی میری گیند ہے. قلم کبیر بڑا قلم، قلمی میرا قلم ہے. ٹھیک ہو گیا. تمرین آگے مشق جو ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے، یہ اس کو آپ نے انشاءاللہ کرنا ہے. ابھی ہم تھوڑا سا سبق کے بعد بھی اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. صرف بھائی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہفت اقسام ہم نے پڑھ لیے تھے، صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفی. اسے کہتے ہیں ہفت اقسام. اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد لفی، مفروق اور میں جامد اور اس میں مصدر بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. آگے ثلاثی مجرد کے اوزان
फ़ालुन, ठीक है, वज़न है, मस्दर दरबुन, फ़ेलुन इल्मुन, जानना, ठीक है, और फ़ौलुन शुरबुन, पीना, फ़ाउलुन कबूलुन, कबूल करना, ये मस्दर है। अब हमने पीछे पढ़ा था मस्दर, जिससे कोई चीज़ निकाली जाए उसे क्या कहेंगे? मस्दर। जामिद से कुछ नहीं निकलता, मस्दर से वो इसम जिससे कोई चीज़ मुश्तक को निकले, ठीक है, जैसे अल कत्ल मारना, अदरब जदन, ठीक है ना, मारना, अल कत्ल कत्ल करना। तो अदरब से दरब है, दरब मारा उसे एक मर्द ने, दरबा मारा उन दो मर्दों ने, तो मस्दर से ये चीज़ें निकलेंगी। इसके औजान बताए जा रहे हैं कि ये औजान, इसको आप जरा देख लीजिएगा। अच्छा, आगे है कि ये भी ख्याल रहे कि अरब हर मस्दर से 12 चीज़ें मुश्तक करते हैं, इसको कहते हैं दुआज़दा अक़साम। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, हफ्त अक़साम, से अक़साम, शश अक़साम। अब है दुआज़दा, यानी 12, दुआज़दा कहते हैं 12, ठीक है ना, चीज़ें निकालते हैं मस्दर से। क्या निकलता है? माजी निकलता है, मुज़ारे निकलता है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, जहद, नफ़ी, अमर, नहीं, इसमें ज़मान, इसमें मकान, इसमें आला, इसमें तफज़ील, ये सारी आपने पढ़ेंगे। यानी जैसे मस्दर दरब है ना, इसी दरब माजी हो जाएगा, यदरिबु मुज़ारे, दारिबुन इसमें फ़ाइल, मदरुब इसमें मफ़ूल, लम यदरिब, ला यदरिबु, इदरिब, ठीक है, मदरब, ये अदरबु, ये सारे यहाँ से निकलेंगे। माजी गुजरे हुए ज़माने में वाक़ होने वाले फ़ेल का नाम है, जैसे दारबा, अब इसकी आगे आ रही है, 12 चीज़ें निकलती है। मुज़ारे मौजूदा या आने वाले ज़माने में वाक़ होने वाले फ़ेल का नाम, जैसे यदरिबु। नंबर 3 इसमें फ़ाइल, काम करने वाला का नाम, जैसे दारिबुन। नंबर 4 इसमें मफ़ूल, जिस पर काम किया जाए उसका नाम, जैसे मदरूबुन। 5 जहद, इनकार, इनकार माजी को कहते हैं। लम यदरिब, उसने नहीं मारा, इनकार माजी जहद कहते हैं। नफ़ी, इनकार मुस्तकबिल, कैसे? ला यदरिबु, नहीं मारता, नहीं मारेगा। अमर, किसी हुक्म का, किसी काम का हुक्म देना, जैसे इदरिब, मार। नहीं, किसी काम से रोकना, ला तदरिब, मत मार। इसमें ज़मान, काम करने के ज़माने का नाम है, मदरिबुन, ठीक है, मारने का वक्त यानी मारने की जगह, मारने का ज़माना। इसमें मकान, काम करने की जगह, जैसे मदरिबुन, मारने की जगह, वो होता है मारने का वक्त, और ये मारने की जगह। इसमें आला, जिस चीज़ के साथ काम किया जाए। मिदरबुन, मारने का आला, छोटा आला, यानी वो हथौड़ा है, कोई भी है। इसमें तफसील 12, ज्यादा काम करने वाले का नाम, जैसे अदरबू, सबसे ज्यादा मारने वाला, ठीक है। नोट, इख्तिसार के साथ 12 अक़साम की अमसला जिक्र की गई हैं, ताकि मुब्तदियों के लिए, मुब्तदी इब्तिदा करने वालों के लिए याद करना आसान रहे। ये इसको कहते हैं दुआज़दा अक़साम। मस्दर से 12 चीज़ें निकलती है, फ़ेल, मुज़ारे, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, जहद, नफ़ी, अमर, नहीं, इसमें ज़मान, इसमें मकान, ये सारी। फिर आगे इसकी आगे मिसालें भी दी गई हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम इसको कल देखेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हमारे साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सब ये बोलते हैं ना खुदा, बल्कि ये अशआर में होता है कि ना खुदा तुम हो, तो इससे क्या मुराद है? ना खुदा, चलो मैं बताता। और भाई किसी का ये कोई सवाल सबक से मुतालिक? जी, सबक से मुतालिक। जी सैयद ताहिर साहब। सब मैंने पूछा था अभी, आप पढ़ा मैंने कानून शरीयत में कि वली जो होता है नबी से अफजल नहीं होता, गैर नबी से अफजल नहीं है। जी जी, तो ये जो अहले तशय्युअ है उनका कीदा है कि वो मौला अली को मानते हैं, मौला अली को अंबिया सब मानते हैं, कहते हैं। जी जी, ये कुफरिया, हाँ, ये कुफरिया नजरिया है। जो बंदा ये माने वो काफिर है, फिर जो मानेगा ये फिर। हाँ जी, बिल्कुल, ये देखे ना, ठीक है, ठीक है। ना खुदा यानी कि एक तो अगर ये ना खुदा लिया जाए ना अपना कुरैशी साहब, ये मुल्हिदों को भी कहते हैं ना खुदा। अगर अशार में कहा जाए तो वो फिर उसका माँ बाद और माँ कबल देखा जाता है कि उसमें क्या उसने कहा है, ठीक है। और वैसे ना खुदा फारसी का लफ्ज़ है, ठीक है ना, तो ये मुल्हिदीन के बारे में इसको बात की जाती है। किस बारे में? मुल्हिदीन के बारे में? हाँ जी, मुल्हिदीन के बारे में, मुल्हिद जो खुदा को नहीं मानते। लेकिन अशार में अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो उसमें फिर और माने बनेंगे, उसको माँ बाद और माँ कबल को देखा जाएगा कि उसमें उसने क्या इस्तेमाल किया। क्योंकि वो आपने जो नबूवत के जो अंबिया के नाम को शान पढ़ा, उसमें से उनके लफ्ज़ में नजर में था कि ये अक्सर बोला जाता है ना नबी पाक के बारे में
جب نبی پاک کے بارے میں بولا جائے تو اس پہ ہماری کچھ تھوڑی سی معلومات مل جائے کہ کیا مراد ہوتی ہے. چلے وہ عبارت بھیجیے گا انشاءاللہ اس پر ہم عرض کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو ہم نے سبق پڑھا اس سبق کو بھائیوں نے یاد رکھا, ذہن میں یہ آ گیا سارا کہ اس سبق سے متعلق اگر الجھن ہو تو آپ ضرور فرمائیے گا. جی اپنا مولانا صاحب, جی اسم کیا نام ہے, عمران صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں وہ جو حماد قریشی صاحب جو سوال پوچھ رہے ہیں نا, اصل میں یہ نا خدا سے مراد ہوتا ہے جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں نا خدا. اچھا, کشتی چلانے والے کو نا خدا کہا جاتا ہے. شعر تو میں نے حماد صاحب کا صحیح طرح نہیں سنا. جو کشتی چلانے والا ہے نا اس کو نا خدا کہتے ہیں. اچھا چلے. اچھا اب ہم نے پڑھا تھا ایک ابھی اپنا اپنا انشاء العربیہ, کون بھائی اس کو ذرا دہرائے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے ساری انشاء العربیہ سے متعلق جو بھی ہے.